وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ مقدر والا بلند آواز سے پڑھ لیں، صلو علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ مالک دو جہاں نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک جیسا بابرکت اور مقدس دن عطا فرمایا۔ مجھے اور آپ تمام احباب کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تعالی میری اور آپ تمام احباب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین محترم، آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، ازواجہ امہاتہم۔ رب کائنات نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں ہیں، سرکار علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج پاک ہیں، وہ ساری کی ساری مومنوں کی مائیں ہیں۔ وہ کیا ہیں جی؟ مائیں ہیں مومنوں کی۔ تو ہمارا آج کا جو موضوع سخن ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ محبوب کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عام الفیل کے 15 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے سلیم الفطرت ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کرنا میں سمجھتا ہوں ہر مومن پر لازم ہے، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ مسلمانوں کی پہلی ماں ہیں۔ آپ وہ خاتون ہیں جن سے سب سے پہلے میرے اور آپ کے کریمہ علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے۔ آپ مسلمانوں کی پہلی ماں بھی ہیں اور مسلمانوں کی پہلی محسنہ بھی ہیں۔ اس واسطے ہر مسلمان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اپنی سب سے پہلی ماں کا ذکر خیر کرے اور ذکر خیر سنے دیں۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دور، آپ اس دور کے اندر بھی جس دور میں اسلام کا ابھی حکم جاری نہیں ہوا تھا، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، ابھی عورتوں کے بارے میں وہ احکامات نہیں اترے تھے جو آج کی دور میں ایک مسلمان عورت کو پابند ہونا پڑتا ہے۔ ایسے ابھی کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن اس دور میں بھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کی پابند تھی۔ جس دور میں ابھی صداقت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اس دور میں بھی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سچ بولا کرتی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت میں بڑی نفاست پائی جاتی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھی۔ جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا نا، تو تجارت کے سارے ہی معاملات حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے، آپ کے سپرد آ گئے۔ بہت بڑے باپ کے بیٹی تھی آپ۔ باپ کے مرنے کے بعد تجارت کے سارے معاملے خود سنبھالا کرتی تھیں۔ میں قربان جاؤں، یہ کیسی تجارت ہے؟ کیسی تجارت ہے کہ جس کی تاجرہ کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں ہے؟ یہ کیسی تاجرہ ہیں جنہوں نے خود جا کے کبھی کسی آدمی کے ساتھ تجارت کے لیے گفتگو بھی نہیں کی؟ یہ کس قسم کی تجارت پیشہ خواتین ہیں
جنہوں نے کبھی بازار کا منہ بھی نہیں دیکھا، جو کبھی بازار بھی نہیں گئی، لیکن قربان جاؤں پھر بھی مکے کی سب سے بہترین خاتون جن کا مال سب سے زیادہ بکا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کیا ہوا کرتا تھا کہ آپ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک بندے کو منتخب فرماتی، اور وہ بھی خود نہیں بلکہ آپ کی خادمہ ہوا کرتی تھی نفیسہ، وہ جاتی اور تجارت کے لیے اچھا تاجر دیکھتی اور دیکھ کے پھر خود ہی اس کے ساتھ سارے معاملہ طے کر لیا کرتی تھی۔ جب معاملہ طے ہو جایا کرتے تھے نا، پھر وہ تجارت کا مال لے کے جایا کرتے تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں بھی کوئی سچ بول کے تاجر نہیں، تجارت نہیں کرتا۔ اگر آپ شراکت داری کے معاملات میں بھی تجارت کرتے ہیں، کسی کو یہ کہتے کہ بھائی پیسہ میرا ہے، مال بھی میرا ہے، صرف بیچنا تم نے ہے، تاجر تم ہو، تجارت تم نے کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی ہم ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آئیں گے۔ کمایا کچھ اور ہوگا، بتائے کچھ اور جایا جائے گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی تھا کہ آپ خود بات نہیں کرتی تھی بلکہ اپنا مال دوسرے کے حوالے کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ اس کو بیچ جانا، اور جو میرا اور تیرا معاملہ طے ہو گیا نا، اس کے مطابق میں تمہیں نفع دے دوں گی۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرا، حضرت نفیسہ یہ مسلمان ہوتی ہیں، یہ مسلمان عورت ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ جس سال مکہ میں قحط سالی پڑی نا، لوگوں کا مال ڈوب گیا، تباہ ہو گیا، نقصان ہو گیا تجارت میں، فرماتے ہیں اس سال بھی حضرت خدیجہ کے مال تجارت میں 11 گنا منافع ہوا تھا جی۔ اتنا مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نفع میں آیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی امیر ترین ملکہ، لیکن عجیب بات ہے کہ 2 مرتبہ آپ کا نکاح ہوا ہے اور دونوں مرتبہ آپ کے خاوند وفات پا گئے، اور آپ کے 2 بیٹے ہند اور حالہ یہ آپ کے پہلے شوہر میں سے 2 بیٹے ہیں۔ ہمارے عرف میں بڑی عجیب معاشرہ ہمارا چل چکا ہے، ہمارے عرف میں بیوہ کے ساتھ نکاح کرنے پہ کوئی راضی نہیں ہوتا، لیکن میں قربان جاؤں نبی کریم علیہ السلام کا اگر سب سے پہلے جس عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ 2 مرتبہ بیوہ ہوئی ہے جی۔ لیکن کیسا وقت ہے، 2 مرتبہ نکاح ہونے کے بعد بھی اپنے دور کی طیبہ اور طاہرہ کہلاتی، پاک دامن بی بی کہلاتی تھی اپنے دور کی جی۔ بڑے بڑے تاجروں کے، بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آتے تھے لیکن چپ، انکار کر دیا کرتی تھیں۔ تاریخ دانوں نے مختلف روایات نقل کی ہیں، لیکن شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عجیب فلسفہ پیش فرمایا جی۔ آپ فرماتے ہیں جو سیدہ کے لیے رشتے آتے تھے نا، آپ کیوں چپ ہو جایا کرتی تھی؟ بات دراصل یہ ہے کہ مکہ کی سرزمین کو پر خانہ کعبہ کے ارد گرد نا سال میں 1 مرتبہ میلہ لگتا تھا صرف خواتین کا، وہاں پہ صرف خواتین ہوتی تھی، کوئی مرد موجود نہیں ہوتا تھا، کوئی خاوند، کوئی بندہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا تھا، کوئی غلام وہاں پہ موجود نہیں ہوتا، صرف عورتیں، صرف بیبیاں وہاں پہ ہوتی تھیں۔ ایک دن نا ایسے ہی میلہ لگا تھا، ساری مکے کی بیبیاں وہاں پہ موجود، ان میں ایک یہودی عالم آ گیا اور وہ عالم آ کے کہتا کہ اے مکے کی معزز خواتینوں، تمہارا میلہ لگا ہوا ہے، میلے میں مردوں کا کام کوئی نہیں، لیکن میں تم میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں خبر دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے آخری رسول جو مکہ میں پیدا ہونے والے ہیں ان کا وقت قریب آ گیا ہے، اور جو کوئی بھی تم میں سے اس کی بیوی بنے گی نا وہ بڑی عزت والی خاتون ہوگی جی۔ جو کوئی اس کی بیوی بنے گی وہ بڑی معزز خاتون ہوگی، اور بڑی خوش نصیب وہ خاتون ہوگی، بڑی خوش نصیب وہ بیوی ہوگی جس کو ان کی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا۔ جب یہ بات کی نا تو وہاں پہ جتنی بیویاں بیٹھی ہوئی تھی نا، انہوں نے کسی نے جھٹکنا شروع کر دیا، کسی نے تانے دینا شروع، وہ کھڑا ہو یہاں سے، نکل جا یہاں سے، بگا دیا وہاں سے۔ لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہی۔ آپ فرماتی میں نے کچھ نہیں کہا اسے، بلکہ میں اسی لمحے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، باقیوں نے ڈانٹا ہے، باقیوں نے جھڑکا ہے، باقیوں نے نکال دیا، لیکن اے اللہ
میں تجھ سے دعا کرتی ہوں وہ جو تیرا آخری نبی آئے نا اس کی بیوی مجھے ہونے کا شرف عطا فرما دے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں وقت گزرتا رہا، آہستہ آہستہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آگے نا وقت گزرتا رہا، فرماتی ہے آہستہ آہستہ ایک جوان بندے جس کا نام محمد تھا اس کی تعریفوں کے پھول باندھے جانے لگے۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ کی تعریفات اس انداز میں کرتے ہیں کہ اگر مکہ مدینہ میں کیا پوری کائنات میں بھی تم نے صادق اور امین والا کوئی بندہ دیکھنا ہے تو وہ محمد کی ذات کو دیکھ لے جی صلی اللہ ہو۔ فرماتی آہستہ آہستہ آپ کی باتوں کے، آپ کی عظمتوں کے، آپ کی تعریفوں کے پھول میرے کانوں میں آنا شروع ہو گئے۔ لوگ آپ کو صادق بھی کہتے تھے، لوگ آپ کو امین بھی کہتے تھے۔ فرماتے تھے اگر کسی بندے نے سچائی کی طرف دیکھنا ہو تو وہ محمد بن عبداللہ کو دیکھ لے جی۔ اگر کسی نے امین جس کے پاس امانتیں رکھوائی جائیں تو وہ رتی برابر بھی خیانت نہیں کرتا، اگر کسی نے امین بندہ دیکھنا ہو تو وہ کس کو دیکھ لے جی؟ محمد بن عبداللہ کو دیکھ لے جی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ وقت ایسا آیا، قحط سالی ایک وقت میں پھر آ گئی، تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس وقت جناب ابو طالب کی کفالت میں رہتے تھے، ان کے پاس رہتے تھے۔ قحط سالی آئی، حالات بگڑ گئے، حالات بگڑے نا تو جناب ابو طالب کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے حالات خراب ہو گئے ہیں، ایسا کریں کہ ہم کسی کے پاس چلے جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں تجارت دے دو، ہمیں تاجر کے عوض قبول کر لو تاکہ ہم جائیں اور آپ کا مال بیچیں اور جو نفع ہو، جو ایک معاملہ طے ہوتا ہے ہم اسے قبول کر کے ایک گزر اوقات کا ذریعہ بنا لیں۔ اور میرے بھتیجے کوشش کرنا کہ ختیجہ کا مال مل جائے۔ کس کا جی؟ ختیجہ کا مال مل جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چاچا میں نہیں جاؤں گا کسی کے پاس، میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوگا وہ خود ہی ہو جائے گا۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام اپنے چاچا سے یہ بات کر رہے ہیں اور ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خادمہ نفیسہ کو کہہ رہی ہیں کہ اے نفیسہ جا ابو طالب کے بھتیجے کے پاس، محمد کے پاس چلی جا، ذرا پوچھ کے آ کہ کیا وہ ہمارے مال کی تجارت کے لیے ہمارا مال قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اللہ، دونوں طرف جستجو، ادھر جناب ابو طالب کی جستجو اور ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جستجو۔ ادھر ان کی جستجو یہ ہے کہ ہمیں خدیجہ کا مال مل جائے اور حضرت خدیجہ کی جستجو یہ ہے کہ محمد ہمارا مال بیچنے کے لیے تیار ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے۔ سامعین کرام، آپ نے بڑے بڑے تاجر دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے تاجر دیکھے ہوں گے، اور میں رزق حلال کمانے والے تاجروں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بڑے بڑے تاجر آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن کائنات کی یہ واحد تاجرہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی تجارت میں انہیں محمد سے ملایا ہے۔ حضرت نفیسہ کو بھیجا کہ جائیں ذرا میرا پیغام لے جائیں۔ جب حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا مال تجارت، میری خواہش یہ ہے کہ ہمارا مال تجارت آپ لے کے جائیں۔ کون لے کے جائیں جی؟ آپ لے کے جائیں اور آپ فروخت کر کے آئیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے تجارت میں نفع کمایا ہے، ہم لوگ تجارت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں نفع حاصل ہو، لوگوں نے تجارت میں نفع کمایا ہے، لیکن یہ کائنات کی واحد خاتون ہے جنہوں نے تجارت میں محمد کو کمایا ہے جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کو تجارت میں نفع ملتا ہے، لیکن سیدہ طیبہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تجارت میں محمد ملے ہیں۔ آپ نے اپنے غلام کو آواز دی میسرہ کو، تو آپ فرمانے لگی کہ اے میسرہ میرا اور محمد کا معاملہ طے ہو گیا ہے، ڈیل طے ہو گئی ہے۔ تو میسرہ جتنے بھی تاجر آتے تھے میں تجھے اس کے ساتھ بھیجتی تھی، لیکن میں اس کے ساتھ تجھے بھیج رہی ہوں 3 باتوں کی میں تمہیں تنبیہ کر رہی ہوں۔ کتنی جی؟ 3 باتوں کی، 3 باتوں کو پلے باندھ لینا۔ نمبر 1، میسرہ سارا راستہ جو تو طے کرے، سارے راستے غور کرنا، سارے راستے دیکھ لینا
کہ محمد کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات دیکھنا۔ میسرہ تم میرے غلام ہو، میں تمہیں حکم دیتی ہوں جس طرح تم میری غلامی کرتے ہو اسی طرح محمد کے غلام بن کے رہنا جی۔ میسرہ محمد بن عبداللہ کی رائے کے مخالف نہ چلنا، جو بات محمد کہہ دے تم نے بھی وہی کام کر دینا جی۔ اور جب سارا منظر تو طے کر لینا، واپس آ کے جو تو ودوہا کے چہرے پہ دیکھتا رہا ہے، جو تو نے سفر کیا ہے، ساری کی ساری چیزیں آ کے مجھے بتانی ہیں کہ تو نے محمد کو کیسا پایا ہے جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میسرہ کہتے ہیں چند قدم چلے، اپنی حدود سے باہر نکلے نا، میرے دل میں بات کھٹکنے لگی، میں دل میں ہی کہنا شروع ہو گیا کہ اے میری مالکہ ختیجہ، آپ نے مجھے کیا نصیحت کرنی تھی؟ یہ محمد برکت والا ہی اتنا ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ چلتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے جی، جو بھی اس کے ساتھ چلتا ہے۔ حضور گفتگو فرماتے، اتنے میٹھی انداز میں گفتگو فرماتے، میسرہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ غلام کون ہے اور مالک کون ہے جی، فرق نہیں رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دل میں کہنا شروع ہو گیا کہ اے میری مالکہ، آپ نے مجھے تو محمد کی نگہبانی کرنے کے لیے بھیجا ہے، پرکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ میں پرکھوں تو صحیح کہ محمد کے ساتھ کیا کیا معاملہ طے ہوتے ہیں۔ حضرت میسرہ کہتی ہے بھی مسلمان ہو گئے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نا منڈی پہنچے سفر طے کر کے، وقت نہیں مختصر ذرا، ہم منڈی پہنچے نا، جتنے بھی تاجر تھے وہ قسمیں اٹھا کے اپنا سودا فروخت کرتے تھے، قسمیں اٹھا کے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ تم ایسا کرو، لات اور عزا یہ ان کے بتوں کے نام ہیں، جس طرح ہمارا خدا اللہ ہے نا، اس دور میں کافروں کا خدا لات عزا ہوا کرتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو آ کر ایک شخص کہنے لگا لات اور عزا کی قسم اٹھا کے کہو کہ میرا سودا صاف ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں قسم اٹھا کے سودا نہیں بیچتا، اور میں ان لوگوں کی، ان کی قسم، ان بتوں کی قسم اٹھاؤں جن سے میں بیزار ہوں، جن کا میں نام اپنی لبوں پہ لانا بھی گوارا نہیں کرتا، جن کو میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، میں ان کی قسمیں اٹھا کے کہوں سودا لینا ہے تو لو، نہیں لینا تو آگے جاؤ جی۔ اللہ اکبر۔ میسرہ کہتے ہیں میں نے بڑے عجیب منظر دیکھا، جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے نا وہ قسمیں اٹھا کے سودا بیچتے تھے، لوگوں کے پیچھے جاتے تھے کہ سودا دے دو۔ میں نے دیکھا تجارت میں تاجر جتنے بھی تھے وہ سارے قسمیں اٹھاتے اور خریدار کو کہتے کہ قسم ہے لات کی یا عزا کی، ہمارا مال لے لو، صاف ہے۔ فرماتے ہیں تاجر جو تھے وہ لوگوں کے پیچھے جاتے تھے، لیکن جو شخص نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتا اور کہتا قسم اٹھاؤ کہ تیرا سودا صاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو قسم اٹھانے سے منع کر دیتے تھے نا، سرکار منہ پھیر لیتے، جس گاہک سے سرکار منہ پھیر لیتے، سرکار آگے ہوتے، وہ گاہک سرکار کے پیچھے ہوتا تھا۔ اللہ، جو شخص بھی سرکار کے چہرے کی طرف دیکھ لیتا تھا نا تو وہ یہی کہتا تھا کہ یار باقی سودا اپنا قسمیں اٹھا کے بیچ رہے ہیں، اور یہ واحد شخص ہے، یہ واحد شخص ہے، اتنا سونا روپ، اتنا حسن و جمال والا بندہ کہ جو قسمیں بھی نہیں اٹھاتا، سودا بھی نہیں دیتا، لیکن پھر بھی سودا لینے پہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ میسرہ کہتے ہیں لوگ ابھی اپنا مال بیچ رہے تھے، ہم صبح منڈی پہنچے، شام کو سارا ہی بیچ کے فارغ بھی ہو گئے تھے جی۔ اللہ کہتا پھر ہم وہاں سے چلتے نا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا لی، آرام کرنا شروع ہو گئے۔ میں آپ کی نگہبانی کے لیے آپ کے ارد گرد کھڑا ہو گیا، مجھ سے ملنے کے لیے ایک عیسائی آ گیا، ایک راہب آیا میرے پاس، وہ مجھے جانتا تھا، میری اس کی آمنے سامنے ملاقات آیا تھی، تعلق واسطہ آیا تھا میرا اس کا۔ کہتا ہے میسرہ وہ جو درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ تم کن کے ساتھ آئے ہو؟ اب میسرہ کو نہیں پتا کہ وہ جن کے ساتھ میں آیا ہوں وہ دونوں جہاں کا شہنشاہ ہے، ان کو نہیں پتا۔ اب وہ تعریف کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے راہب، میں اہل قریش کے سب سے زیادہ معزز بندے کے ساتھ آیا ہوں۔ تو وہ راہب کہنے لگا نہیں میسرہ، یہ جو تم معزز بندہ کہہ رہا ہے نا، یاد رکھنا یہ جس درخت کی نیچے لیٹا ہوا ہے نا یہ کوئی عام درخت نہیں ہے، اور ہر کوئی اس کے نیچے لیٹ بھی نہیں سکتا تھا،
میں نے اپنے اہل علم والوں سے سنا ہے اور پے در پے سنتا رہا ہوں، میں نے سنا ہے کہ لوگوں یہ درخت دیکھ لو، کائنات کا آخری نبی آئے گا نا وہ اس کے نیچے آ کے آرام کرے گا جی۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ کہا کہ اے میسرہ میں نے سنا ہے اپنے ولیوں سے، اپنے اہل علم والوں سے سنتا آیا ہوں، جو اس درخت کے نیچے آ کے لیٹے گا نا وہ کائنات کا آخری رسول ہوگا، وہ سچا رسول ہوگا جی۔ میسرہ ان کا دامن نہ چھوڑنا، کاش میری زندگی ہوتی، مجھے اتنی مہلت ملتی کہ یہ اعلان نبوت فرماتے اور میں ان کا کلمہ پڑھ جاتا جی۔ لیکن میسرہ میں امانت کے طور پر تجھے ایک بات کہہ رہا ہوں، میں زندہ رہا تو میں خود کلمہ پڑھوں گا، میں نہ رہا کیونکہ عمر ہو گئی ہے، اگر میں نہ رہا اور تو زندہ رہے یہ اعلان نبوت فرمائے تو انہیں میری طرف سے بھی کہہ دینا کہ حضور فلاں بندہ بھی آپ کے اوپر ایمان لاتا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ سرکار بیدار ہوئے، ہم پھر چلنا شروع ہوئے، دھوپ بہت زیادہ ہو گئی، شدت کی دھوپ، شدت کی گرمی، سورج اپنی تپش چھوڑ رہا ہے، زمین اپنی تپش چھوڑ رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بادل آسمان سے ٹوٹا، سرکار جہاں جہاں جاتے وہ آپ کو پاس سایہ کرتا رہتا تھا، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہاں وہاں وہ سایہ کرتا رہتا۔ کہتے وقت گزرا، مختصر یہ کہ ہم واپس آ گئے، ہم مکے واپس آئے۔ جب میں اپنی مالکہ ختیجہ کے پاس حاضر ہوا نا تو آپ کے ساتھ آپ کی سہیلی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ اے میری مالکہ ہمیں تجارت میں یہ نفع ہوا ہے۔ مجھے ختیجہ کہنے لگی کہ اے میسرہ سارا کچھ چھوڑ، مجھے یہ بتا کہ تو نے محمد بن عبداللہ کو کیسا پایا ہے، کیسا پایا؟ کہتی ہے میں تعریف کرنے ہی لگا تھا کہ ساتھ بیٹھی سہیلی کہتی ہے کہ چھوڑ سارا کچھ، مجھے یہ بات بتا تجارت میں نفع کتنا ہوا ہے۔ کہتے میں نے پھر کہا، میں نے کہا اے میری مالکہ میں نے محمد کو صادق اور امین پایا ہے، میں نے محمد کو ایسا پایا ہے لوگ اپنا مال قسمیں اٹھا اٹھا کے بیچتے تھے لیکن محمد نے قسم بھی کوئی نہیں اٹھائی، ہم شام سے پہلے مال بیچ کے واپس بھی آگئے تھے۔ اللہ، میں نے دیکھا ہے، مجھے راستے میں راہ بھی ملا، اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ جو اس درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے وہ آنے والے وقت کا رسول ہوگا جی، وہ اعلان نبوت فرمائے گا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں محمد چلتے تھے بادل آپ کے اوپر سایہ کیا کرتا تھا۔ جب یہ بات کی نا تو سہیلی کہتی ہے میسرہ میں تم سے محمد کے حالات نہیں پوچھ رہی، میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ بتا تجارت میں نفع کتنا ہوا ہے۔ تو ایک پنجابی شاعر نے حضرت میسرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں تو حجے میرا یار نہیں ڈٹھا۔ حضرت میسرہ نے جو آگے کلمات کہے نا اس کا پنجابی میں ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہتے تو حجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے۔ تو حجے، میں سرکار کی باتیں کر رہا ہوں اور تو مجھے کہہ رہی ہے تجارت میں نفع بتا، اور تو نے حجے میرا یار نہیں دیکھا، تو حجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے۔ بجلی ڈردی لشک نہ مارے متے بے ادبی ہو جاوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے اور رخ تو نقاب ہٹاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے جی۔ کہتے ہیں وہ اتنا سونا، اور تم مجھ سے تجارت کے نفع کے بارے میں پوچھ رہی ہے کتنا نفع ہوا، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے جتنا سفر محمد کے ساتھ کیا ہے میں خود محمد کا دیوانہ ہو چکا ہوں جی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سارے معاملات سنے نا تو دل میں ارادہ کیا، بڑے بڑے لوگوں کے سرداران مکہ کے رشتے آتے تھے، ٹھکرا دیا کرتی تھی، انکار کر دیا کرتی تھی۔ جب یہ ساری فضیلتیں سنی نا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ایک امنگ اٹھی، دل کیا کہ میرا نکاح محمد سے ہو جائے جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مکہ کی ایسی عظیم خاتون جن کے لیے درجنوں رشتے آتے تھے سرداروں کے، لیکن سب کو ٹھکرا دیا کرتی تھی، آج وہی مکہ کی عظیم خاتون کا دل کر رہا ہے کہ اگر میرا نکاح ہونا ہے تو وہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ ہو جائے جی۔ پیغام نکاح بھیجا حضرت نفیسہ کے ہاتھ، اے نفیسہ محمد کو میرے لیے نکاح کا پیغام میری طرف سے دے دینا، اور یہ بھی کہہ دینا میرے احوال اور ہیں آپ کے احوال اور ہیں۔ حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی، احوال دونوں کے مختلف ہیں۔ حضرت
نفیسہ کہتی ہیں جب میں نبی کریم علیہ السلام کے گھر گئی نا، جناب ابو طالب کے گھر گئی، تو کہتے ہیں عجیب منظر تھا، عجیب سہانی کیفیت تھی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے جا کے اتنا ہی کہا ہے کہ اے محمد، ختیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ کیا کرنا چاہتی ہے جی؟ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں میں حیران ہوں، اگر میں یہی بات عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس جا کے کرتی نا کہ ختیجہ تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو میرا گمان یہ کہتا ہے کہ سارے مکے کے سردار اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ ختیجہ ہم سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں، کہتی ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا نا کہ ختیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام بیٹھے رہے اور اتنا لفظ کہہ کے مجھے ٹال دیا اور مجھ سے کہا کہ چاچا آئیں گے تو بات کروں گا۔ جی کون آئے گا جی؟ چاچا آئیں گے تو بات کروں گا، میں اپنے چاچے سے مشورہ کروں گا۔ لیکن میں یہاں پہ ایک افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہماری اولادیں عجیب کیفیت کی طرف چل پڑی ہیں۔ جی اکثر یہی سوال آتا ہے کہ مفتی صاحب پسند کی شادی کرنا جائز ہے؟ میں شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں، میرے ماں باپ میری شادی کسی اور جگہ کروانے چاہتے ہیں۔ وہ سارے یہی باتوں میں مجنون پن رہ گیا۔ دیکھیں جی نبی کریم علیہ السلام چاہتے تو مکے کی مالدار خاتون تھی، کہتے نا ہاں مجھے قبول ہے، لیکن نہیں، کیا فرمایا؟ میرے بڑے موجود ہیں، وہ آ جائیں گے، وہ میرے حق میں جو بہتر کریں گے کر جائیں گے۔ جی اللہ، نبی کریم علیہ السلام کا ہمیں یہ پہلو سبق دیتا ہے کہ پسند کی شادی ہو تو بڑوں کی رضا بھی شامل ہونی چاہیے۔ بہاریں اسی میں ہوتی ہیں جس میں بڑوں کی شفقتیں شامل ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے چاچا جان آئے، مشورہ طے پایا، آپ نے فرمایا کہ بیٹے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی والی بات ہی کوئی نہیں کہ مکے کی عظیم خاتون تمہارے نکاح میں آ رہی ہے۔ مختصر یہ کہ رشتہ طے پایا گیا۔ لیکن قربان جاؤں، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھانا، اور اس انداز میں ڈھانا کہ نبی کریم علیہ السلام نے پوری زندگی سادگی میں بسر کی ہے۔ تو سیدہ عرب کی، میں یہ نہیں کہتا کہ سب سے امیر ترین خاتون، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اتنا بڑا تھا کہ آگے پیچھے 20 خادم پھرا کرتے تھے۔ جی سیدہ کا گھر اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا گھر تھا کہ کبھی آپ نے جھاڑو نہیں لگایا، خادم جھاڑو لگایا کرتے تھے، درجنوں آپ کے غلام ہوا کرتے تھے، ایک اشارے پہ آپ جی اشارہ کرتی تھی، جو اشارہ کرتی وہ ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو شوہر کی رضا میں ڈانا۔ اس سے ہماری بچیوں کو درس حاصل کرنا چاہیے۔ جب سیدہ کا نکاح ہوا نا، حضرت ختیجہ کا نکاح ہوا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، گھر میں آئیں، سارے اپنی گھر کی عیش و عشرت چھوڑ کے رسول اللہ کے گھر آئیں۔ جب گھر آئی نا تو وہی ختیجہ جو اشاروں سے گھر کا کام کرواتی تھی، آج وہی ختیجہ محمد کا گھر ہے اور خود جھاڑو لگا رہی ہیں۔ وہی ختیجہ جو اپنے بیڈ کے بیٹھی رہتی، اپنی مسند پہ بیٹھی رہتی تو غلام کھانا پیش کیا کرتے تھے، آج وہی ختیجہ ہیں جو محمد کے گھر آئی ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے محمد کو کھلاتی ہیں۔ اللہ، وہی ختیجہ جو گھر بیٹھا کرتی تھی، کپڑے اتارتی تو خادمہ دھو دیا کرتی تھی، آج وہی ختیجہ ہیں مکے کی امیر ترین خاتون، جن کا مال تجارت لینے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ وہ ختیجہ جب نبی کریم علیہ السلام کے گھر آئیں تو خود رسول اللہ کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ جی اللہ اکبر، وہی ختیجہ جن کے پاؤں دبانے کے لیے درجنوں خادمہ بیٹھے کیا کرتی تھی، آج وہی ختیجہ ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں تو خود رسول اللہ کے قدم دباتی ہیں۔ جی ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا لیکن بیوی ہونے کا حق ادا کر رہی۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کی، بلکہ میں یوں آپ سمجھ لیں قصور ہمارا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کی ہی نہیں، اس انداز میں کی ہی نہیں کہ اس کا پھل ہمیں ملے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کیا، بیٹا اسے دیکھا، اسے دیکھو فلاں کی بچی ڈاکٹر بن گئی ہے تو بھی بن جا، بیٹے فلاں کا بیٹا انجینئر بن گیا ہے، ڈاکٹر بن گیا، فلاں بن گیا، تو بھی بن جا۔ لیکن کاش کبھی ہم اپنے بڑوں کی سیرتیں اپنے بچوں کو سکھاتے کہ بیٹا حضرت علی کو دیکھو، علم میں اگر کوئی بندہ باب العلم ہے تو ولی المرتضیٰ ہے، بیٹا عثمان کو دیکھو، اگر کوئی کائنات کا سخی بندہ ہے تو وہ عثمان غنی ہے، بیٹا عمر کو دیکھو،
اگر عدل کا پیمانہ کس نے تھاما ہے اور عدل کے ساتھ 22 لاکھ مربع میل کا مالک کوئی بنا ہے تو وہ عمر کو دیکھو۔ اے بیٹا اگر صداقت کا پیکر، سچ بولنے کا پیکر دیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو۔ اے میری بیٹی اگر گزارا کرنا ہے، گھر کو چلانا ہے، سادگی اپنانی ہے تو اے میری لخت جگر خدیجہ الکبریٰ کو دیکھو، اور ان سے تربیت پانے والی جنتی حور گھر کا خود کام کرتی تھی، تھالے پڑ جاتی تھی، فاطمہ کی سیرت کو دیکھو جی۔ ہم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی نہیں ہے۔ ہم نے کیا تربیت کی ہے؟ پترو فلان دا پتر سرکاری نوکری کر دے، نہ پڑھ گیا تو بھی پڑھ جا، تینوں بھی کتنے اڑا دوں گے۔ میری صاحبو یاد رکھیے یہ سارے معاملات ایک ہنر ہیں، اس نے دنیا میں رہ جانا ہے۔ کام اگر آنا ہے وہ آپ کی دین کے معاملات میں دی ہوئی تبلیغ کام آئے گی جی، دین کے معاملات میں دی ہوئی تربیت آپ کے کام آئے گی آگے جا کے۔ لیکن بہرحال حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، ساری عیش و عشرت چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ جب دیکھا نا کہ نبی کریم علیہ السلام کو مال و زر سے کوئی لالچ نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کو سرماؤں سے کوئی سروکار نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کو مال تجارت سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، دولت کے ساتھ کوئی جستجو نہیں ہے، شام سے پہلے سارا مال رسول اللہ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا جی، اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کی ہو گئی ہوں نا تو میرا سارا مال بھی آپ کا ہو گیا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے نام پر پوری دنیا لوٹتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے پوری دنیا لوٹتی ہے، لیکن اللہ یہ مقدر والا نصیب کسی کو عطا فرماتا ہے جو محمد کے نام پہ لوٹ جاتا ہے جی اللہ۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معیار یہ ہے کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو گئی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال بھی آپ پر قربان، میری جان بھی آپ پر قربان، میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ لیکن جب نکاح ہوا نا، افسوس کی بات یہ ہے نکاح ہو جائے نا، اکثر خواتین کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ حق جتلاتی ہیں کہ میرا شوہر صرف میرا ہے، نہ وہ کسی کا بھائی ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بھانجا ہے، نہ وہ کسی کا بھتیجا، وہ صرف میرا ہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا تمہارا جو شوہر ہے نا وہ کسی کا بھائی بھی ہے، کسی کا بیٹا بھی ہے، کسی کا بھانجا بھی ہے اور کسی کا بھتیجا بھی ہے، کئی رشتے ہیں، وہ کسی کا یار بھی ہے، کسی کا دوست بھی ہے جی۔ ہماری خواتین آ کے نا جب شادی ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ سب سے پہلے کیا کام کرتی ہیں؟ بچے کو اپنے ماں باپ سے جدا کرنا شروع ہو جاتی ہیں، رشتے توڑتی ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں نبی کریم علیہ السلام کی ازواج امہات المؤمنین کے اوپر جنہوں نے رشتہ توڑا نہیں بلکہ سرکار کا رشتہ اور زیادہ قائم کیا ہے۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد نبی کریم علیہ السلام کی رضائی ماں آئی، حقیقی ماں نہیں، رضائی ماں اس کو کہتے ہیں جس نے دودھ پلایا ہو، جنا نہ ہو، دودھ پلایا ہو، رضائی ماں آئی ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو بیویاں ہیں اللہ ماں فرمائے وہ سگی ماؤں سے اپنے بچوں کو دور کر دیتی ہیں جی، اللہ ماشاءاللہ جی۔ یار کچھ خیال کرنا، گلا بہوؤں کے اوپر نہیں، گلا بچوں کے اوپر ہے جی۔ اسے تو پلا پلایا اتنا نوجوان بندہ مل گیا ہے، ذرا اس ماں کے کلیجے سے پوچھ جس نے جگر کا خون پلا پلا کے اس کو تیرے تک قابل کیا جی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے نبھاتی ہیں، رضائی ماں آئی، حضرت حلیمہ سعدیہ آئی نا، رضائی ماں ہے رسول اللہ کی، سگی نہیں رضائی ماں ہے۔ جب آئی نا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ یہ میری ماں ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ میری ماں ہے، سگی نہیں رضائی ماں۔ جب یہ سنا نا تو فوراں کھڑی ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے، ان کی طرف دیکھا تو میں نے بھی چومے۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اپنی جگہ پہ بٹھایا اور مجھے کہا خدیجہ گھر میں جو میسر ہے میری ماں کے لیے لاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو گھر میں میسر تھا نبی کریم علیہ السلام کی رضائی ماں کی خدمت کی، حقیقی نہیں رضائی ماں کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں جتنے دن وہاں پہ رہی
खतीजा ने मेरे लिए बिस्तर भी लगाया, खतीजा ने मेरे लिए खाना भी बनाया, मुझे पहनाया भी, मेरे लिए सारे मामला खतीजा ने खुद अपने हाथों से किया जी। लेकिन जब वक्त रुखसत आया ना, वक्त रुखसत आया, ऐसी रिश्ते निभाने वाली अल्लाह हर एक को बीवी अता फरमाए, या जिनको दी है अल्लाह सोच अता फरमाए जी। आमीन सुम्मा आमीन। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, जब वक्त रुखसत आया ना, मैंने इजाज़त चाही, मोहम्मद घर में नहीं थे, मैंने खतीजा से इजाज़त चाही, तो कहने लगी आप मोहम्मद की भी माँ हैं और मेरी भी माँ हैं, आप मेरे शोहर की भी माँ हैं और मेरी भी माँ हैं, मैं आपको चंद तोहफे पेश करती हूँ, मेहरबानी करके कबूल कर लीजिएगा। अब वो तोहफे क्या दिए जी? हज़रत हलीमा सादिया का जाने का वक्त आया तो 40 बकरियां तोहफे में दी और एक ऊँट तोहफे में दिया जी। रज़ाई माँ हैं। लेकिन हमारे उर्फ में अगर कोई बच्चा माँ का फरमाबरदार शादीशुदा कोई चीज ला के माँ को तोहफा पेश कर दे, ऊपर से बीवी की नजर पड़ जाए, बस वही कमरे के अंदर बंदे ते बुढ़ी दोनों की आपस में तू मैं शुरू हो जाती। ये तरबियत सीखनी चाहिए। जहाँ पे माँ बाप का हक है वहाँ पे माँ बाप का हक है, जहाँ पे अज़वाज का हक है वहाँ पे अज़वाज का हक है, वहाँ पे बीवियों का हक है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की जोजा हबीब अलैहिस्सलाम के शायाना बशाना चलती थी। मुख्तसर ये के हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ना हज़रत खतीजा का बड़ा ही जिक्र करते थे, बड़ा जिक्र करते थे। लेकिन कैसी ये कायनात की मुकद्दस खतून है, जब तक हज़रत खतीजा हयात रही ना तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया जी। और हज़रत अली के लिए क्या परवाना, ए अली जब तक फातिमा हयात रहे तेरे ऊपर दूसरा निकाह करना हराम है जी। आप भी जानते हैं जब शोहर एक निकाह के ऊपर दूसरा निकाह करता है तो दोनों बीवियां आपस में सौतन होती हैं जी। क्या होती हैं जी? सौतने होती हैं। उनकी आपस में बनती नहीं है, बहुत कम बनती है, एक दूसरे को टांगे खींचती हैं, बातें करती हैं। लेकिन कुर्बान जाओ नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान के ऊपर, हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात को देखा जाए तो अली के लिए हुक्म यह है कि अली जब तक फातिमा है तेरे ऊपर दूसरा निकाह करना हराम, और जब तक सैयदा खतीजा जिंदा रही तो रसूलुल्लाह ने दूसरा निकाह नहीं किया। रसूलुल्लाह बतलाना ये चाहते हैं लोगों, कायनात में फातिमा जैसी बच्ची कोई नहीं है और खतीजा जैसी औरत कोई नहीं है जी। नाराए तकबीर, नाराए रसालत, नाराए हैदरी। बतलाना ये चाहते हैं कि ए अली फातिमा के होते हुए किसी दूसरी औरत की जरूरत नहीं और फातिमा के माँ के होते हुए मुझे किसी औरत की जरूरत नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बड़ी तारीफें किया करते थे हज़रत खतीजा की, बड़ी तारीफें किया करते थे। कहते एक दिन ऐसा हुआ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना बकरी ज़िबा की, गोश्त तकसीम करना शुरू किया तो थोड़ा गोश्त साइड पे कर लिया, निकालने के बाद ना सरकार ने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों के घर देना शुरू कर दिया। और फिर सरकार ने वापस आके ना हज़रत खतीजा की दोबारा तारीफें शुरू कर दी। लेकिन बड़े यहाँ पे ना हदीस पाक में जुमला है गुस्से में कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो गुस्सा था ना वो लाड और प्यार वाला, वो गुस्सा नहीं, वो समझती थी कि मैं जिस हस्ती की बीवी हूँ वो इमामुल अंबिया हैं। वो समझती थी कि अगर मैं अपनी आवाज़ को रसूलुल्लाह की आवाज़ से बुलंद करूँगी तो अल्लाह मेरे नामा अमाल को ज़ाया कर देगा। अदब के दायरे में रह के बात करने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कायनात में सिर्फ खतीजा ही आपकी बीवी रह गई है? सिर्फ खतीजा बीवी और कोई बीवी नहीं है आपकी? आप जब चाहें तो खतीजा की बातें करना शुरू कर देते हैं, जब चाहें खतीजा की तारीफ करते हैं, जब कुर्बानी करते हैं तो खतीजा की सहेलियों तक खाना पहुंचाते हैं, सारा कुछ आप करते हैं। हुजूर कायनात में सिर्फ खतीजा ही आपकी बीवी रह गई और कोई नहीं? हालांकि मैंने खतीजा को देखा भी नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाया हाँ आयशा, कायनात में सारी की सारी बीवियों में खतीजा ही मेरी सबसे मुकद्दस बीवी है। क्यों? फरमाया तुम लोग सारे सुखों के वक्त में मेरी बीवियां बनी हो, खतीजा दुखों के वक्त में मेरी बीवी बनी है जी। अल्लाह
خدیجہ نے میرے ساتھ ایسے لمحات گزارے ہیں جب میں نے اعلان نبوت کیا تھا نا، سب سے پہلے عورتوں میں جس نے میری تصدیق کی تھی وہ خدیجہ کبریٰ تھی۔ خدیجہ نے میرے ساتھ ایسے وقت گزارا ہے جب مکہ والوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو 3 سال تک خدیجہ میرے ساتھ درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتی رہی ہے۔ فرمایا تم سکھوں میں میری بیویاں بنی ہو، خدیجہ دکھوں میں میری ساتھی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی یہ ازواج مطہرات سارا کچھ چھوڑ کے سادہ سی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری۔ جب وقت وصال قریب آیا نا تو نبی کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سرہانے بیٹھے پیار کرنے لگے اپنی بیوی کو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری اماں جان کے الفاظ یہ تھے، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک میں آپ کی شان سمجھ سکی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں رسول کی بیوی ہوں۔ حضور آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے اگر میرے لبوں سے کوئی نازیبا جملہ نکل گیا ہو، آپ کی توہین ہوئی ہو تو یا رسول اللہ میں میرے ہاتھ جڑے ہیں، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے۔ وہ یار ایک بڑے مالدار تاجر کی بیٹی ہے اور پورے عرب میں لوگ حسد کرتے تھے کہ خدیجہ کا اتنا مال، اور تمنا کرتے تھے کہ خدیجہ اپنے مال کے لیے ہمیں چنے۔ آج وہ خاتون بستر علالت میں ہاتھ باندھ رہی ہے کہ اگر خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دیجئے۔ جب یہ الفاظ کہے نا تو میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اتنے آنسو جاری ہوئے، جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو یہ مبارک دے دیجئے گا، جنت میں بھی اگر آپ کی کوئی بیوی ہے تو وہ بھی خدیجہ ہے جی۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا خدیجہ پریشان نہ ہو، تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور آخرت میں بھی میری بیوی ہے، تو جنت میں بھی میری بیوی ہوگی جی۔ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کہتے ہیں یہ بات کر کے بابا جان چلے گئے، تھوڑا وقت گزرا تو میری ماں نے مجھے بلایا کہ فاطمہ جاؤ ذرا اپنے بابا جان کے پاس جاؤ اور انہیں جا کے کہو اپنی چادر مجھے عنایت فرما دیں جی۔ کیا عنایت فرما دیں؟ اپنی چادر مجھے عنایت فرما دیں جی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں میں اپنے بابا جان کے پاس گئی کہ اماں جان کا پیغام دیا کہ اے بابا جان، اماں جی آپ کی چادر مانگ رہی ہیں۔ کیا مانگ رہی ہیں جی؟ آپ کی چادر مانگ رہی ہیں، وہ عنایت کر دی۔ آپ نے وہ چادر دے دی۔ جب دے دی نا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ چادر اپنے اوپر اوڑھی اور اوڑھ کے کیا کہتی ہیں کہ اے فاطمہ میرا جملہ یاد رکھنا، یہ میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ پتہ چل جائے کہ فاطمہ کی ماں خدیجہ کو دنیا میں آسرا بھی محمد کا تھا اور قبر میں بھی آسرا محمد کا ہے جی، اور محشر میں بھی آسرا کس کا جی؟ محمد کا ہے۔ بس 10 رمضان کو آپ کی روح پرواز کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو گئی، اس دنیا فانی سے کوچ کر کے دارالبقاء کی طرف منتقل ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی اس ازواج مطہرات نے بے شمار دین کے لیے قربانیاں دی ہیں جی۔ یہ آپ کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ میں اور آپ بڑے سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں، وگرنہ اسلام کا وہ جو دور تھا، جو تنگیوں کا دور تھا، وہ آپ برداشت نہ آپ سن سکتے ہیں نہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ اسلام میں اگر کسی کا کوئی گھر والا فوت ہو جائے نا تو شریعت کہتی ہے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ کتنے جی؟ 4 مہینے 10 دن۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ اتنا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی یہ ازواج مطہرات میں یہ بیوی جب رخصت ہوئی تو سرکار نے پورا سال حضرت خدیجہ کا دکھ منایا جی، پورا سال، اور اس سال کا نام بھی عام الحزن رکھ دیا۔ فرمایا یہ سال جو ہے نا یہ غم کا سال ہے میرا، یہ بڑا غم کا سال ہے۔ اور مقدر والی خاتون تو دیکھیں، یہ ایسی بابرکت المقدس خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کائنات میں اگر آپ کے شوہر کو دیکھا جائے تو وہ ایسے شوہر ہیں جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور کائنات میں آپ کے داماد کو دیکھا جائے
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماد ایسے دماد ہیں جو کائنات میں سارے ولیوں کے سردار ہیں. کائنات میں اگر آپ کے نواسوں کو دیکھا جائے تو آپ ایسی نواسوں کی نانی ہیں جو کائنات کیا بلکہ جنتی تمام نوجوانوں کے سردار ہیں. اور کائنات میں اگر ایسی بچی کی ماں کو دیکھا جائے جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان تمام کو ملا کے وہ ساری بنتی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. قیامت تک جتنے بھی سادات آئیں گے نا، جتنے بھی سادات آئیں گے، جتنی بھی سید گھرانہ آئے گا، سارے کے سارے سیدہ یا سید جتنے بھی ہوں گے وہ سارے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسیاں ہوں گے یا نواسے ہوں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنی اس عظیم اور پہلی ماں کا درجہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.